Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger to Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں بیان کروں گا آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے. کون ہے جو اس کی جانب میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کے لیے شفاعت کرے؟ وہ تمام وہ کچھ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کرتے ہیں سوائے اتنی مقدار کے جتنی وہ چاہتا ہے. اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین کو شامل ہے، اور ان کی حفاظت اس پر بھاری نہیں. وہی بلندی اور عظمت والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے. مسند احمد میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے. مسند احمد میں ہی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی ایک چوتھائی قرآن ہے. امام احمد اور نسائی نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم ترین آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی آیت الکرسی ہے. جیسا کہ آیت میں فرمایا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تمام مخلوق کا تنہا معبود ہے. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور کبھی نہیں مرے گا. وہ قائم بنفا سے تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، اور تمام موجودات کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور اسی نے انہیں باقی بھی رکھا ہے، اور اپنے وجود بقا کے لیے انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ ہی انہیں وہ چیزیں دیتا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. تمام موجودات اس کے غلام ہیں اور اس کے قبضہ قدرت میں ہیں. سورہ مریم آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ کے بندے ہیں. آگے آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کرنے کی جرات نہیں کرے گا. جب انبیاء اور فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہ کریں گے تو بھلا وہ اصنام جن کی کفار پرستش کرتے ہیں اور جن کے بارے میں وہ اس زہم باطل میں مبتلا ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں ان کے لیے سفارشی بنیں گے.
کیسے شفاعت کر سکیں گے؟ احادیث شفاعت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عرش کے نیچے آؤں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا تو اللہ مجھے اسی حالت میں چھوڑ دے گا جتنی دیر چاہے گا، پھر مجھ سے کہے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا، اور شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اور یہ شفاعت اہل توحید کے لیے ہوگی، مشرکین کے لیے نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون خوش بخت ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پورے خلوص قلب کے ساتھ کہا ہوگا۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شفاعت اہل توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوگا۔ اور یہ تھا آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر۔ اور یہ پیغام آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔